شوال کے مہینے کے روزے رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ صائم الدہر، ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ بڑی فضیلت آئی ہے، لہذا شوال کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ پھر شوال کے روزوں میں یہ گنجائش آپ کو دی گئی ہے، تسلسل ضروری نہیں ہے، آپ پورے شوال کے مہینوں میں 30 یا 29 دنوں کے اندر آپ 6 روزے جب چاہے پورے کر لے، نفلی روزہ ہے جب چاہے پورے کر لے۔ اور لیکن چند مسائل اور ہیں وہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے۔ جمعے کے مضمون میں بھی یہ بات عرض کی تھی، لیکن آج چونکہ خواتین کا بھی مجمع ہے اس لیے دوبارہ سے ان باتوں کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں پر فرضی روزہ باقی ہے، یعنی رمضان کی قضا باقی ہے، خواتین میں عام طور پر چند دنوں کی قضا ہو ہی جاتی ہے، ایام کی وجہ سے، بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے جناب امید میں ہونے کی وجہ سے، یا کوئی بھی اسباب ہے جن اسباب کی بنیاد پر خواتین کا روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ پہلے فرضی روزہ ادا کریں، قضاء رمضان ادا کریں، وہ پہلے ہے۔ جب قضاء رمضان ادا کر چکیں 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی تھے، اس کے بعد اگر وسعت ہے اور اگر بدن میں ہمت اور طاقت ہے تو پھر شوال کے روزے بھی رکھ لیں، فضیلت کی بات ہے۔ لیکن تاہم اگر شوال کے روزے کی نیت کرتی ہے اور شوال کے روزے رکھ لیتی ہے تو جب بھی شوال کے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب شوال کے روزوں کے ساتھ ہم قضا کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کی نیت آپ نہیں کر سکتے، قضا فرض ہے، اس کے ساتھ کوئی نفلی نیت جمع نہیں ہوگی، قضا کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ باقی نفلی ہے تو نفلی میں آپ 4 نفلی نیتوں کو جمع کریں، آپ 5 کو جمع کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن قضا ہے تو قضا ہی ہے، اس کے ساتھ دوسری نیت آپ نہیں جمع کر سکتے۔ مثلا نفلی ہے تو آپ شوال کی نیت بھی کر لیں، جمعرات آئی ہے تو جمعرات میں آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کو آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ شوال کے مہینے میں پیر اور جمعرات کا انتخاب کر لیجئے تو 2 نیتیں جمع ہو جائیں گی۔ اور پھر ایام 20، 13، 14، 15 کے ایام اگر آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی 3 نیتیں جمع ہو جائیں گی کہ آپ علیہ السلام 13، 14، 15 کو رکھا کرتے تھے، جمعرات کو بھی رکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے شوال کے بھی رکھتے تھے، تو 3 نیتیں جمع ہو جائیں گی۔ یہ نیتوں کا جمع ہونا تو درست ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ فرض کے ساتھ دوسری نیت نہیں جمع ہوگی، فرض کے ساتھ دوسری نیت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات سے نیت کریں کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے۔ جو آپ نے قضائیں کرنی ہیں اس قضا کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات سے نیت کریں کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی کسی بنیاد پر نہیں کر پایا تو وہ صبح سویرے بھی اگر سوال سے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ادا ہو جائے گا، نفلی روزہ تو ادا ہو جائے گا، البتہ قضا میں اس کے لیے ضروری ہے وہ کوشش کرے کہ وہ رات ہی سے نیت کرے۔ اور رات ہی سے نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کو جو اس نے سحری کا بندوبست کر لیا کہ بھئی مجھے صبح اٹھنا ہے، اس نے الارم لگا دیا مجھے اٹھنا، بس یہی نیت کہلاتی ہے۔ نیت کا مطلب ہے دل میں خیال ہونا، دل میں ارادہ ہونا۔ اس کی ایک احترازی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رات کو سو گیا، ذہن میں بھی نہیں تھا، خیال میں بھی نہیں تھا، صبح اٹھا، جناب فجر کی نماز بھی رہ گئی ہے، نہیں پڑھ پایا، سحری میں نہیں اٹھ پایا، 11 بجے بستر سے اٹھا تو رات کو سویا ہوا اور 11 بجے اٹھا، کوئی کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کہتا ہے میرا وہ قضا روزہ تھا اس کی نیت چلو کر لیتا ہوں، آدھا دن تو ویسے ہی گزر گیا، اب یہ روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے رات سے کوئی نیت نہیں کی۔ تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ رات ہی سے روزے کی نیت کریں۔ اور اسی طرح سے یہ بات عرض کر چکا ہوں تو کہ تسلسل اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، وقفے سے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر کافی اہمیت کا حامل ہے کہ جب آپ یہ شوال کے روزے رکھیں گے تو سحر اور افطار کے اوقات کا خیال رکھا جائے۔ عام طور پر افطار تو اذان غروب آفتاب کے ہوتے ہی ہوتی ہیں شام کو، لیکن جب صبح کی اذان فجر کی ہوتی ہیں وہ قدر تاخیر سے ہوا کرتی ہیں غیر رمضان میں، لہذا آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے کہ صبح صادق کا ٹائم کیا ہے۔ صبح صادق سے پہلے روزہ ختم کریں گے، سحری کا کھانا ختم ہوگا تو آپ کا روزہ تصور کیا جائے گا شمار کا، آپ اذان کا انتظار مت کیجیے۔ تو شوال کے روزے کی بہرحال بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے
رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ پورے سال کی بات اس لیے بتائی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ایک کریمانہ اصول اور ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اگر 30 روزے ایک آدمی رکھتا ہے تو وہ ہر روزے کی 10 نیکیاں آپ ملاتے چلے جائیں گے تو 300 روزے تو یہ ہو گئے، اور مزید اگر 6 روزے اور رکھ لیتا ہے تو پھر ہر روزے کی 10 روزے کا ثواب ملاتے رہیں گے تو 60 روزے یہ ہو جائیں گے، 360 روزوں کا ثواب۔ اور عام طور پر اسلامی سال وہ 360 دنوں سے کم ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ بیچ میں 29 کے بھی مہینے آتے ہیں اور 30 کے بھی آتے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ اگر رمضان ہمارا 29 کا گزرا تو جب بھی اللہ پاک اپنے کریمانہ اصول اور ضابطے کے مطابق پورے سال کے روزوں کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بسا اوقات عمل بہت سہل سا ہوتا ہے لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ دیکھنے میں عمل بہت مختصر ہے لیکن اجر اس پر بہت بڑا ملنے والا ہے۔ ایک آدمی اگر رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد شوال کے روزے نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، یہ اسی کے لیے بشارت ہے۔ آپ نے ارشاد سنا ثم اتبعوا ستا من شوال، اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا فہو کصائم الدہر، وہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں نوافل عبادات نمازوں کا رواج ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نماز سے پہلے نفل ادا کر لیتے ہیں، آپ نماز کے بعد بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھروں میں نوافل کا اہتمام کرتی ہیں اور اشراق اور چاشت اور اوابین کا اور بہت ساری اور دیگر نمازوں کا خواتین اہتمام فرما لیتی ہیں، بڑی خیر کی بات ہے۔ اسی طرح سے مالی نوافل کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی عطیات نفلی صدقات خواتین بھی خوب نکالتی رہتی ہیں، مرد حضرات بھی نکالتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو 2 نفلی عبادتیں ہیں یعنی نماز اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ فرض بھی لوگ ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو روزے کی عبادت ہے اس میں فرض کو تو اہمیت دی جاتی ہے، نفل کا تصور ہمارے یہاں نہیں، رواج ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں۔ رمضان کے روزے سارے رکھیں گے بہت اہتمام سے، لیکن پھر اگلا رمضان آئے گا پھر ہم دوبارہ روزے رکھیں گے، بیچ میں کوئی روزہ نہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات ہر پیر کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایام 20 ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ اگر ہر مہینے کے اندر آپ لگا لیجئے 4 بار جمعرات آتی ہے اور 4 بار پیر آتا ہے تو 8 روزے تو یہی ہو گئے، اور 3 آپ وہ بھی لگا لیجئے جناب 13ویں 14ویں اور 15ویں کا تو 11 روزے تو ہر مہینے کے یہ ہو گئے جو آپ علیہ السلام کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ آدھا ماہ تو آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو آپ کو 11 جو گن کر بتائے ہیں، اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرتا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اشراق تک، اور اشراق پڑھ کے اور پھر گھر سے پوچھوایا کرتے تھے کہ کوئی چیز ہے کھانے کی، میسر ہو جاتی تو کھا لیتے اور نہ ہوتی تو فرماتے میرا روزہ ہے، اللہ میرا روزہ ہے۔ اس طرح سے روزہ، یہ نفلی روزے میں گنجائش ہے کہ آپ صبح زوال سے پہلے نیت کریں، تو اس طرح سے اکثر و بیشتر ہوتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ہر مہینے کے تقریباً اوسطاً 11 روزے تو آپ علیہ السلام کے ہوتے ہی تھے، اور یہی معمول صحابہ کا تھا۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کیا کریں، اگر 11 نہ صحیح تو ہر مہینے کے 3 ہی ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے، بڑی غنیمت ہے۔ تو جب آپ رمضان میں دیکھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں اور راتوں کا قیام ہوتا ہے، پھر اس کے ثمرات آپ دیکھتے ہیں کہ خود کے اندر کتنی عبادت میں لذت ہوتی ہے، اور خود آپ دیکھتے ہیں اپنے اندر تبدیلی آپ محسوس فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اپنا مزاج آدمی کا تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی گالم گلوچ سے احتراز کرنے لگ جاتا ہے، آدمی نظر بد سے بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، آدمی گانا موسیقی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بھائی روزہ ہے، بھائی روزہ ہے، یہ روزے کی برکت تو ہے۔
جب روزے کی برکت وہاں رمضان میں ہو سکتی ہے تو غیر رمضان میں بھی جو آدمی کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے یہ برکتیں اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ آدمی کے جسم کی زکوٰۃ ہے. جب آدمی روزہ رکھتا رہتا ہے تو صحت بھی برقرار رہتی ہے، تندرستی بھی رہتی ہے، اچھی صحت رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضامندی تو ہے ہی ہے. اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. وہ صرف فرضی روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نفلی روزے بھی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں اتنی بڑی فضیلت اس لیے بتائی کہ روزے کی عبادت میں اخلاص زیادہ ہے. اخلاص زیادہ ہے. نماز کی ایک حیت ہے، ایک شکل و صورت ہے، دیکھنے سے دور سے پتہ چلتا ہے آدمی نماز میں کھڑا ہے. تلاوت ایک حیت سے ہوتی ہے، ایک مخصوص انداز سے آدمی بیٹھتا ہے، اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہے، زبان اس کی چل رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خرچ کرتا ہے. وہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے، نظر آتی ہے. لیکن روزے کی عبادت ایسی ہے جو نظر نہیں آتی. کسی کو کیا پتا یہ روزے دار ہے؟ اب کتنے یہاں روزے دار بیٹھے ہیں کسی کو کیا معلوم، لیکن ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ جائے سب جان جائیں گے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی تلاوت کرنے لگ جائے سب کو پتہ چل جائے گا یہ تلاوت کر رہا ہے. ایک آدمی جیب ٹٹولے اور ہاتھ سے پیسے نکال کے کسی کو دے اور خرچ کرے، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ خرچ کر رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بہت زیادہ اخلاص ہے، اس لیے اس پر ملنے والا اجر اور ملنے والا انعام بھی زیادہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور ان نفلی روزوں میں شوال کے روزے بھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان